اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سن لے، اس کے بعد تفسیر۔ یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسول، پیغمبروں کو، جس دن جمع کرے گا اللہ رب العزت پیغمبروں کو، فیقول، پس کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو اور اللہ پیغمبروں سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ قال، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمتیں، علیکا، جو تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر کی۔ اے عیسیٰ یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی۔ اذ ایدتک، جب میں نے تیری تائید کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، جب میں نے تیری تائید کی پاک روح کے ساتھ، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کے، والحکمت، اور حکمت کا، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی اور حکمت تمہیں میں نے سکھائی، اور تورات اور انجیل تمہیں میں نے سکھایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پس تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ، پس وہ ہو جاتا تھا، طَیرًا، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تو تندرست کرتا تھا، الْأَکْمَحَ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس والے بیمار کو، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو، نکالتا کا مطلب جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنک، تجھ سے، اذ جئتہم، جب تو لاتا تھا ان کے پاس، بالبینات، واضح دلیلیں، تو فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے، کفروا، جو کافر تھے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، نہیں ہے مگر یہ کیا ہے، کھلا جادو ہے۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ دیکھیں، میدان محشر میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور تمام انسانوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت عدالت لگائے گا، اور پھر اللہ رب العزت پیغمبروں سے مخاطب ہوگا اور پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ اے پیغمبروں، میں نے اپنے احکامات تمہیں دیے تھے کہ تم میرے احکامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچاؤ، تو تم بتاؤ کہ جب تم نے میرے احکامات اپنی اپنی امتوں کو پہنچائے تو اس کے جواب میں امتوں نے تمہیں کیا کہا، تو اس کے جواب میں امتیوں نے تمہیں کیا کہا،
تو اب اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں قرآن کی طرف، یوم یجمع اللہ رسلا، جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول، پس کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لا علم لنا، ہمیں کیا ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ گواہی دیں گے اپنے امتیوں کے حق میں۔ قرآن مجید کے، اب یہ ان آیات کو سمجھیں، قرآن مجید کے دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ جب پوچھ رہا ہے پیغمبروں سے کہ پیغمبروں تمہیں کیا جواب دیا تھا امتیوں نے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ پیغمبروں کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ پیغمبروں کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ امتیں کھڑی ہوں گی تو اللہ سننا چاہے گا کہ ان کو امتیں بھی سن لیں، اور تو اللہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرمائیں گے، وہ اظہار مطلقاً اظہار لا علمی بتائیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر امت کے بارے میں گواہی دے گی۔ تو اب اس آیت کے بارے میں تین تفسیریں ہیں، اس آیت کے بارے میں تین تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے، قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے ہر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اسے سب کچھ بھول جائے گا۔ قیامت کی ان ہولناکیوں کی وجہ سے ہر انسان اپنے ہوش و حواس گم کر دے گا، سب کچھ تو پیغمبروں کو بھی امتیوں کے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا۔ پہلی تفسیر یہ ہے، لیکن یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، محققین فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے، یہ تفسیر قابل التفات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں، تفسیر میں محققین یہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ انہیں بڑی گھبراہٹ بھی انہیں کچھ نہیں کہے گی، انہیں غمزدہ نہیں کرے گی، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں بڑی گھبراہٹ جو ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، وہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا ان بڑی ہولناکیوں کا۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک بندوں پر نہ کوئی خوف ہوگا کل قیامت کے دن، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر تو ان کے کس طرح ہوش و حواس قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ تو محققین فرماتے ہیں یہ تفسیر قابل التفات نہیں ہے۔ پھر کون سی تفسیر؟ تفسیر عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اس کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر کہیں گے کہ یا اللہ تیرا علم تفصیلی ہے، تیرا علم تفصیلی اور محیط ہے، اور ہمارا علم محدود ہے، اور تیرے علم تفصیلی اور محیط کے برابر کے سامنے ہمارا محدود علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا تفصیلی اور محیط علم کے سامنے ہمارا محدود علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو فرمائیں گے، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں پتا، یعنی وہ آپ کو سب کچھ پتا ہے، اور یہی تفسیر زیادہ معتبر ہے۔ تیسری تفسیر ابن جریج تابعی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ لوگ تھے جو پیغمبروں کے قریب تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو پیغمبر سے دور رہتے تھے، دور دراز علاقوں میں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے سامنے تھے، پیغمبر کے دور میں زندہ تھے، جو سامنے تھے، زندہ موجود تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے فوت ہونے کے بعد میں آئے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں نا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہے، حالانکہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ یہ جواب دیں گے، اے اللہ جو ہمارے قریب تھے اور جو ہمارے سامنے تھے ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے جو انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے، باقی جو ہم سے دور دراز علاقوں میں یا ہمارے فوت ہو جانے کے بعد جو ہماری امت آئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ تیسرا قول ہے ابن جریج کا، لیکن جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔
فرمایا انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی پوشیدہ جو ہے پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہاں سے دیکھیں اگلے رکوع میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان دونوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت سوال کرے گا ان ماں اور بیٹا سے کہ بتاؤ تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ، تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں کیا بناؤ، ہم دونوں کو معبود بناؤ۔ یہ سوال اگلے رکوع میں اللہ فرمائے گا۔ اب اس سوال سے پہلے تمہید ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہید ہے، اس سوال کی کیا ہے، تمہید ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی طرف، اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ رب العزت اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر یاد کر نعمتی میری نعمتیں، علیکا جو میں نے تجھ پر کی، کیا نعمت تھی کہ میں نے تجھے بغیر والد کے پیدا کیا، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر میں نے نعمت کی کہ بغیر شوہر کے میں نے اس کو اولاد دے دی، اور نعمت یہ ہے کہ اذ ایدتک، جب میں نے تیری تائید کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، روح قدس سے کیا مراد ہے؟ روح قدس سے مراد جبرائیل امین ہے۔ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے اور وہ ہر وقت آپ کے قتل کے در پر ہوتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، جبرائیل کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے اور ان یہودیوں کے ہر حملے سے اس کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ تو فرمایا میری ایک نعمت یہ بھی ہے جب میں نے تیری تائید کی بروح القدس، روح قدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے، تو کلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد گود میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں نے تیرے پر انعام کیا، اور کسی کو یہ نہیں ہے۔ دیکھو ہر بندہ جو ہے وہ بڑی عمر میں تو بات کرتا ہے جب ادھیڑ عمر ہو، لیکن گود میں بات کرتا ہے کوئی بچہ؟ نہیں کرتا۔ یہ اللہ فرما رہے، اور انہوں نے یہ وہی ان کی دونوں پوزیشنیں ایک تھی، جس طرح بڑی عمر میں کہل کہتے ہیں نا، کہل ادھیڑ عمر 30 سے 40 کے درمیان جو عمر ہوتی ہے نا، یہ انسان کی پوری قوت عروج پر ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ بیمار نہ ہو۔ تو انسان کی 30 سے 40 سال کے درمیان جو قوت ہوتی ہے اپنی جوانی، یہ بالکل عروج پر ہوتی ہے، تو کہل سے یہ مراد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اس 30 سے 40 سال کی عمر میں جو ہے جس طرح بات کرتے تھے، اس طرح گود میں بھی بات کی انہوں نے۔ وہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، زبردست تقریر کی گود کے اندر، ابھی ایک دو دن تھے کہ بچے تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور میں جو ہے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور کسی کو نہیں۔ تو فرمایا تو کلم الناس، تو کلام، جب تو نے کلام کیا لوگوں کے ساتھ، فی المہد کس میں، گود میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور دانائی کی۔ دانائی، حکمت کا مطلب دانائی ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد اس کی مختلف تفسیریں ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ، بطور انعام کے اللہ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ میں نے تجھے کس کا علم دیا ہے؟ تجھے میں نے کتاب کا۔ تو یہاں پہلی تفسیر یہ ہے کتاب سے مراد عیسیٰ میں نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے نا وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، خاص خصوصیت، کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیغمبر بنایا، النبی الامی، رسول النبی الامی، آپ امی، پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ آپ کتاب نہیں پڑھتے، آپ نہیں پڑھتے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ لکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں نا تو یہ جو باطل لوگ ہیں نا یہ آپ پر شک کرتے ہیں کہ یہ کتاب اس نے خود لکھی ہے، یہ باتیں۔ تو آپ کی یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی پیچھے پیغمبر تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور دوسری تفسیر کتاب سے مراد کہ تورات اور انجیل کے علاوہ جو ہے
اس سے پہلے جو کتب سماویہ ہے نا جتنی بھی کتابیں اس کا ان کتابوں کا علم بھی اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ میں نے تمہیں دے دیا ہے. اور تیسری تفسیر اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ آسمانوں میں موجود ہے, قرب قیامت زمین پر آئیں گے, 40 سال حکومت کریں گے اور فیصلہ وہ جو عدالت فیصلہ وہ کس پر کریں گے؟ کتاب اللہ قرآن پر فیصلہ کریں گے اور سنت رسول کے مطابق حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو قرآن اور حدیث کے مطابق تب ہی فیصلہ کر سکیں گے جب ان کو قرآن کا علم ہوگا, حدیث کا علم ہوگا. ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح فیصلہ کرے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سکھایا کتاب والحکمت, قرآن کریم کا علم بھی اور میں نے حکمت سنت بھی, والتورات اور انجیل, اور تورات اور انجیل بھی میں نے تمہیں کیا دی, اس کی تعلیم بھی دے دی ہے, میں نے تمہیں سکھا دی ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ, اور جب تو بناتا تھا, مِنَ الطِّينِ, مٹی سے. اللہ اپنے انعامات کر رہے ہیں, آگے سوال کر. وہی جب تو بناتا تھا مِنَ الطِّينِ, کس سے؟ مٹی سے. کَحَیَّةِ الطَّیْرِ, پرندے کی شکل, بِإِذْنِی, میرے حکم کے ساتھ. تو کیا کرتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتے تھے. وہ پرندے کس پرندے کی شکل بناتے تھے؟ چمگادڑ کی. کس کی؟ چمگادڑ کی. اس کی شکل بناتے اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَتَنْفُخُ, پس تو اس میں پھونکتا تھا, فِیہا, اس میں, فَتَکُونُ, پس وہ ہو جاتا تھا, طَیْرًا, پرندہ, بِإِذْنِی, میرے حکم کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام چمگادڑ کی شکل کی طرح پرندہ بناتے اور اس میں پھر پھونکتے لوگوں کے سامنے, تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پرندہ بن کے وہ جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور تو تندرست کرتا تھا الْأَكْمَحَ, مادر ذات اندھے کو, جو پیدائشی نابینا ہو نا, وہ جو ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اس طرح تو وہ ٹھیک ہو جائے. وَالْأَبْرَصَ, اور برس والے بیمار کو, برس, کوڑ کا مریض ہو نا, کوڑ کا, جانتے ہیں آپ لوگ کوڑ کہ خون جب خراب ہو جاتا ہے اندر تو پھر انسان کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پگھل جاتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں. ٹھیک ہے. خون جب خراب ہو جائے نا وہ تو انسان کے جو پاؤں اور یہ جو ہاتھ اور پاؤں یہ کیا ہو جاتے ہیں, یہ گر جاتے ہیں. اور یہ لا علاج بیماری ہے اور یہ اس کی کوئی علاج نہیں ہے, اور یہ متعدی بیماری ہے. ایک سے دوسرے سے ایک کو جب لگ جائے نا پھر ساتھ دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کوڑ کے بیمار سے اس طرح, کوڑ کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے, تو اس سے اس طرح بھاگو, اس کو چھوڑ دو. تو یہ برس, تو یہ وہ بیماری تھی ان لوگوں کو. تو جب اگر ان لوگوں میں سے کسی کو بیماری ہوتی تھی نا تو عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِی, میرے حکم کے ساتھ, عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, وہ جو نابینا ہوتا تھا اس کو بھی بلاتے تھے, جو یہ کوڑ کا وہ مریض ہوتا تھا اس کو بھی بلاتے تھے, اور کہتے تھے, ایمان کی شرط رکھتے تھے کہ دیکھو اللہ کے حکم کے ساتھ میں تمہارے آنکھوں پہ ہاتھ ماروں گا, اللہ تمہیں کیا کرے گا, تمہاری نظر دوبارہ دے دے گا, اور تم کوڑ کے بیمار کو کہتے تھے کہ تم اللہ کے حکم سے کیا ہو جاؤ گے, ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن یہ ہے کہ پھر مجھ پر ایمان لانا ہے. اس طرح وہ لوگ آتے تھے اور پھر وہ ایمان لے آتے تھے. ایک تفسیر کے مطابق ایک دن میں 50,000 آدمیوں مسلمان ہوئے, 50,000 آدمی ایک دن میں. ٹھیک ہے. بس وہ شرط لگا دیتے. تو یہ جب چیز دیکھی یہودیوں نے تو پھر وہ قتل کیے, تو عیسائیت پھیل رہی ہے اور وہ تو اس لیے وہ دشمن بن گئے. تو فرمایا وَإِذْ, آگے دیکھیں, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى, اور جب تو نکالتا تھا, جب زندہ کرتا تھا, موتا, مردوں کو, بِإِذْنِی, میرے حکم کے ساتھ, میرے حکم کے ساتھ. تفسیروں میں 4 مردوں کا ذکر ہے خاص طور پر, باقی تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک ان کا اپنا دوست تھا آزر نامی, عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا آزر, وہ مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے, ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو وہ زندہ ہو گیا. قبر پھٹی اور باہر نکل آیا. پھر کتنا زندہ رہا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. دوسرا تھا ایک ابن العجوز, یہ ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کی بیٹی مری, وہ ہر ٹائم رویا کرتی تھی, بڑے پریشان تھی. عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے ساتھ چلے کہ چلو آؤ جائیں, اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور اس کو کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ, تو وہ بھی زندہ ہوگی. قبر پھٹی اور پھر وہ زندہ ہوگی, پھر پتہ نہیں کتنے عرصہ رہی. ایک تھا
چنگی کا ملازم تھا، تو اس کا بیٹا تھا وہ فوت ہوا. یہ جو عورت تھی نا اس کا بیٹا فوت ہوا تھا، اور یہ جو چنگی کا ملازم تھا اس کی بیٹی فوت ہوئی تھی. تو یہ بڑا پریشان تھا، ہر ٹائم روتا رہتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ بڑا پریشان ہے یہ، پھر وہ ان کے ساتھ گئے، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ان کو کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ. تو وہ زندہ ہو گئے. چوتھا تھا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام. اس کو عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے اور جو ہے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم کے ساتھ. تو پھر یہ کھڑے ہو گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا. میں نے پڑھا تو نہیں ہے، اپنے استاذوں سے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے داڑھی جو سفید ہوئی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہے. اس سے پہلے کسی کی بھی داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، کالی ہوتی تھی. نوح علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد کے ہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کے پڑھا تو نہیں ہے، میں استاذوں سے سنا ہے جب تفسیر کرتے تھے انہوں نے پڑھا ہوگا، شاید کہیں پڑھا ضرور ہوگا اس لیے تو بات کی ہے انہوں نے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کھڑا کیا نا، یعنی زندہ کیا، تو داڑھی تو سفید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو ان کی داڑھی بالکل سفید تھی، بالکل. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو داڑھی تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے سفید ہوئی تھی، تو تم تو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہو، تو تمہاری داڑھی کس طرح سفید ہوگی؟ تو اس نے کہا عیسیٰ قبر کی ہولناکیاں اس طرح ہے نا، قبر کی ایسی ہولناکیاں اور ایسے عذاب ہیں اور ایسے وحشتناک منظر ہے قبر کا کہ داڑیاں سفید کر دیتا ہے، بال سفید کر دیتا ہے. اور ایسا غم ہے قبر کے اندر کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے میری داڑھی اور یہ سب کچھ سفید ہو گیا. تو اسی لیے عثمان ابن عفان رویا کرتے تھے قبر کے پاس. صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو جو ہے کبھی بھی جب آپ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں آپ روتے نہیں ہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں پھر اتنے روتے ہیں کہ آپ کی ساری داڑھی تر ہو جاتی ہے. تو فرمایا امیر المومنین تھے اس وقت، فرمایا حالانکہ 10 دفعہ سرٹیفکیٹ ان کو جنت کا ملا ہے عثمان ابن عفان کو، لیکن اس کے باوجود اپنے خادم سے کہنے لگے کہ یہ قبر جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں پار ہو گیا نا وہ آگے بھی پار ہے، جو اس میں پھنس گیا نا وہ آگے بھی پھنس. تو فرمایا وَإِذْ، آپ قرآن کی طرف دیکھیں، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روکا، وَإِذْ، اور جب کففتُ میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنک تجھ سے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو تجھ سے، کہ میں نے تجھے بچا کے رکھا ان سے، وہ ہر وقت تیرے قتل کے در پہ ہوتے تھے. اس جئتہم، جب تو لاتا تھا ان کے پاس بالبینات، واضح دلیلیں، تو جب وہ لاتے تھے واضح دلیلیں اور یہ سب کچھ ہوتا تو وہ ہر وقت ان کے. تو فقال الذین، پر کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو. جب وہ یہ ساری کچھ دیکھتے تھے نا، باوجود پتہ تھا حقیقت کا، لیکن ضد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے، وہ کہتے تھے نہیں یہ سب جادو ہے، سب جادو ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.